بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور سوال ہمارے پاس آف لائن ہی ہے، انڈیا سے ہی یہ سوال پوچھنے والے ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے نتیجے میں بھی منکرین پر کوئی عذاب آیا تھا؟ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست ہے۔ جی، ایک تو بات یہ ہے کہ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمام انبیاء پر جس قدر مصائب اور مشکلات آئیں ان سب کا مجموعہ گویا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا۔ سب سے زیادہ آپ کو تکلیف دی گئی، سب سے زیادہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کی گئیں، اور یہاں تک کہ قریباً 3 سال شیب ابی طالب میں آپ کو فاقہ کشی کی نوبت بھی جھیلنی پڑی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آخرکار وہی اہل مکہ جو آن وسلم کو دکھ دیا کرتے تھے، آن وسلم کو فاقہ کشی پر مجبور کرتے رہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو عذاب یہ دیا کہ ان پر قحط سالی آئی، یہاں تک کہ پرانی بوسیدہ ہڈیاں تک کھانے کو جو ہے ان کو میسر نہیں ہوتی تھی۔ یہ تاریخی واقعہ ہے۔ چنانچہ ابو سفیان آخرکار جو ہے تنگ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آئے، وہاں پر انہوں نے درخواست کی کہ آپ کی قوم فاقوں مر رہی ہے، بڑا قحط پڑا ہوا ہے، ان کی مدد کیجیے۔ آپ وسلم نے غلہ اور کچھ چاندی وغیرہ سے ان کی مدد بھی کی۔ تو ایک بات، لیکن سب سے بڑا عذاب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے ان پر آیا، وہ لڑائیاں ہیں جو کہ جنگ بدر سے لے کر جنگ خندق تک جاری رہی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، کہ تم ان سے لڑائی کرو، جنگ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان پر عذاب نازل کر رہا ہے۔ تو یہ عذاب، یہ لڑائیاں جتنی تھیں، یہ سب کی سب مشرکین کے لیے دراصل عذاب ہی تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلامی اصول کی فلسفی میں بھی اس بات کو بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے تو یہ کب دیا ہے؟ جب ان کی تلواریں مسلمانوں کے لیے بے نیام ہو چکی تھیں، بار بار ان کو شہید کیا گیا، لڑائیاں کرنے کے لیے اکسایا گیا، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان پر لڑائیاں وارد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی لڑائی کی اجازت دی، اور اس لڑائی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، کہ ان سے لڑائی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا۔ تو آخر کیا نتیجہ نکلا کہ سارا عرب جو ملک مدینے کو گھیر کے آیا ہوا تھا، محاصرہ کر لیا تھا، جنگ خندق کے موقع پر سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا ان پر رعب ڈالا کہ وہ سب کے سب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے صلح حدیبیہ ہوئے 6 ہجری میں، 2 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد سارا عرب ہی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ بھی دراصل تلوار اٹھانا یہ مشرکین کے لیے ایک عذاب ہی تھا، قحط بھی آیا اور بھی دوسرے آفات و بلیات میں وہ مبتلا ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے کہ مشرکین جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے انکار کیا، وہ دیکھیں جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ 313 تو مسلمان تھے، باقی 1000 سے زیادہ لشکر ان کا تھا جو کہ آزمودہ کار سپاہی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر جو ہے ابو جہل کی لاش پڑے گی، یہاں پر عتبہ کی لاش پڑے گی، یہاں پر شیبہ کی لاش پڑے گی، بے عینی ہی اسی طرح جہاں جہاں آپ نے نشاندہی کی تھی وہاں ان کی لاشیں پائی گئیں۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا ہے۔